Şehzadem. Hasan. Aysungur. Osman Bey. Beyim. Gonca Hatun! Gonca! Gonca! Hasan! Gonca!
Koca! Animas. Şehzadem. Gülce. Hayır olsun oğlum. Düğüm tuttu. Alaaddin! Alaaddin! Katiller. Andra. Yalan! Melike Hatun. İyi. Ama Olifra Hatun. haydi. Yeter. Yeter İbrahim Bey.
Osman'ın kibri. Biz kibirden beriyizdir Yakup. Bey, yanınızda durmak bizim için şereftir. Eyvallah. Hazır. Eyalenneti de. Buyurun Onur Bey'im. Buyurun Onur Bey. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन और मलिक मौदूद और तमाम सिपाही सब गज़ा में खड़े दुआ मांग रहे होते हैं और वो दुआ अब्दुल कादिर जिलानी करवा रहे होते हैं और दुआ में कहा जाता है अल्लाह की मदद और फतह करीब है और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। तू वाहिद है और तेरा कोई शरीक नहीं मेरे रब, तेरा वादा सच्चा है, तेरे मौजज़ात बिलाशुबा सच हैं, क्योंकि वाहिद ज़ात जो सच्ची है वो अल्लाह ही की है। तेरे ये आजिज बंदे शाहिद हैं कि दिए गए वादे पूरे हो चुके हैं, तेरी मदद आन पहुंची है और हम फतेह याब ठहरे हैं। तेरी जितनी हमदो सना बयान की जाए वो कम है। पूरे आलम के मालिक मेरे अल्लाह, तेरे नायब बनाकर भेजे गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गज़ा को 2 दुल्हनों में से एक करार दिया था वो फतह कर ली गई है। इस दुल्हन को फतह करने के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, तेरे ये बहादुर बंदे कुफ्र व बातिल के अंधेरों को मिटा देंगे। अपने इन मुजाहिदीन को दोनों जहानों में शरफ बख्शना। जिन्होंने गज़ा की फतह में मदद की उन्हें अपनी जन्नत की खुशखबरी से नवाज। फिर तमाम लोग आमीन कहते हैं। फिर वो शख्स कहता है अपने इस बंदे नूरुद्दीन को आपके रास्ते में रोशन ख्याली की इतनी ताकत अता फरमा कि इसके बाद आने वाली नस्लों के लिए भी तेरी खातिर तेरे रास्ते का रहनुमा हो। अपने इस बंदे सलाहुद्दीन को अपनी हिकमत और दूर अंदेशी से ऐसी खासियत नसीब फरमा कि आने वाली फातेह जान सके कि फतह का असल मतलब क्या है, जिस पर सब लोग आमीन कहते हैं। फिर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं सलाहुद्दीन की फौज तेरे लिए नबरद आजमा सिपाहियों के बाजुओं को कुव्वत और ताकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिसने हमें ये फतह नसीब फरमाई, ये मुजाहिदीन तौहीद के लिए मुतहिद हो गए हैं। इन मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इनके जिस्मों में ताकत अता फरमा। फिर वो दुआ मांग कर अपने चेहरे पे हाथ फेर लेते हैं। फिर अब्दुल कादिर जिलानी अपने हाथ पर मट्टी लेकर कहते हैं सच्चाई के जोहर तक, और फिर फूंक मार देते हैं। फिर अब्दुल कादिर जिलानी तमाम मुसलमानों से कहते हैं अब आपकी मजलिस मुबारक हो, ये बाबरकत हो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि ये फतह नूरुद्दीन की नहीं, इस्लाम की है। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को दायमी फरमाए और वो कुदस पे भी हमें इस्लामी झंडा लगाने की तौफीक बख्शे। फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आलबिस कारा तेगन से कहता है तमाम सरदारान इजलास में हैं, आप क्यों नहीं गए? जवाब में कारा तेगन कहता है दरवेश की दुआ पर आमीन कहने वालों को गनीमत नहीं देते। आलबिस जल्दी करनी चाहिए, हाँ ये हमारी तलवार का हक है, दूसरों को हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहिए। जवाब में आलबिस कहता है ठीक कह रहे हैं हुजूर। फिर कारा तेगन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन माले गनीमत नहीं जमा कर सकते, हमें जल्दी करनी चाहिए, चलो तेज चलो। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन तमाम लोगों से कहते हैं कि गज़ा की देखभाल के लिए जवाबदेह एक कमांडर को तैनात करने की ज़रूरत है, जिस पर सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन से कहते हैं सुल्तान मोहतरम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तौरान शाह की सिफारिश करना चाहूँगा, जिसने गज़ा की फतह के दौरान शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। जवाब में सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं इससे पहले भी कबीले की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिशें की गईं। फिर तमाम लोगों से सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं तौरान शाह इस जिम्मेदारी के लायक है, वो अब गज़ा का गवर्नर है। जवाब में तौरान शाह कहता है आपके एतमाद के लायक बनने की मैं पूरी कोशिश करूंगा सुल्तान मोहतरम इंशाअल्लाह ताला। फिर सुल्तान नूरुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से कहते हैं कि आपकी हिकमत के साथ इत्तेहाद यकीनी बनाकर गज़ा फतह हुआ, कुछ अरसा यहाँ ठहरिए और हमें अपने इल्मो फहम से महरूम ना कीजिए। जवाब में अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने अपनी जिम्मेदारी का फरीज़ा अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल कर लिया है, हमारे दरवेश बगदाद में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मज़ीद। और जबकि उमर मुल्ला जैसा हमारा फैज़ याफ्ता, अक्ल सलीम और साहब फरासत शख्स के होते हुए मेरा यहाँ रहना इजाफी बोझ के सिवा कुछ नहीं है।
جس کے جواب میں عمر ملا کہتے ہیں استغفر اللہ۔ پھر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اب میرے لیے اپنے راستے رواں دواں ہونے کا وقت ہے، آپ کی اجازت سے۔ جواب میں سلطان نور الدین کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ کو اجازت ہے۔ پھر سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم توران شاہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ غزہ میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں صلاح الدین آتے ہیں۔ صلاح الدین توران شاہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تمہیں غزہ کی گورنری ملی ہے لیکن پریشان دکھائی دیتے ہو۔ جواب میں توران شاہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، میں صرف جنگ کی وجہ سے تھک چکا ہوں۔ جس پر صلاح الدین کہتے ہیں نہیں، تم ہمیشہ مقام و مرتبہ کے مالک بننا چاہتے تھے، اب تمہارے پاس ہے، تم اور کیا چاہتے ہو؟ جواب میں توران شاہ کہتا ہے کیا میں نے اسے اپنی کامیابی سے حاصل نہیں کیا؟ آپ نے کہا ہے تبھی تو سلطان نے مجھے یہ نوازا ہے، یعنی اسے میں نے اپنے بھائی کے احسان سے حاصل کیا ہے۔ جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں تم نے اپنے بازو کی طاقت سے یہ مقام حاصل کیا، جو کچھ سلطان نے کہا تم نے وہ بھی سنا۔ جواب میں توران شاہ کہتا ہے لوگ ایسا نہیں سوچیں گے بھائی نے کہا تو سلطان نے نواز دیا یہ کہیں گے۔ پھر صلاح الدین کہتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ تم نے اپنے قبیلے کے لیے کتنی محنت کی اور تم نے غزہ کی فتح کے لیے کیا کچھ کیا۔ اگر تم اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے میں ناکام رہے تو لوگ سوچیں گے کہ تم اس قابل نہیں تھے۔ عہدے کو اس طرح سے انجام دو کہ ہر کوئی تمہارا اس کے لیے مستحق ہونا دیکھ لے۔ جواب میں توران شاہ کہتا ہے تم فکر نہ کرو، اب سے میں نہ تو رسوائی میں پڑوں گا اور نہ ہی ان لوگوں کو مایوس کروں گا جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ پھر توران شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین ملک مودود سے کہتے ہیں تمہارے زخم کا کیا حال ہے؟ جواب میں ملک مودود کہتا ہے یہ زخم میرے لیے صحت مند ہونے سے بہتر ہے آغا، میں نے اسے فتح کے راستے میں حاصل کیا ہے، میں اس باعزت نشان کے ساتھ موصل واپس جاؤں گا۔ پھر سلطان نور الدین کہتے ہیں موصل واپس جانا کہاں سے نکل آیا؟ جواب میں ملک مودود کہتا ہے وہ بھی ہماری ریاست کی زمینوں میں سے ایک ہیں آغا، اس کے علاوہ اس کی کچھار میں شیر کی ضرورت ہے، مجھے اسے مزید غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر سلطان نور الدین کہتے ہیں میرے بھتیجے وہاں ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ابھی بھی یہاں بہت سارے کام ہیں۔ جواب میں ملک مودود کہتا ہے آپ سب کچھ شایانہ شان طریقے سے کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ خوفناک چیزیں کی، ہم نے آخر میں ایسے فتح سے صلح کر لی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر سلطان نور الدین کہتے ہیں ہم نے سرداران کے درمیان اتحاد کو یقینی بنایا اور ہم بھائی ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ جب ہم اپنے ہدف قدس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ملک مودود کہتا ہے ہے واللہ میرے آغا سلطان آپ جو بھی حکم دیں۔ اس کے بعد سین تبدیل ہوتا ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ برنارڈ اور علیسا قدس کے باہر کچھ دوری پر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علیسا برنارڈ سے کہتی ہے غزہ کو کھونے پر وہ تمہیں جواب دار ٹھہرائیں گے، کیا تم قدس میں داخل ہونے کے لیے واقعی پرعزم ہو؟ جواب میں برنارڈ کہتا ہے جو بھی ہو جائے قدس جاؤں گا، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، میں زنگیوں سے غزہ واپس لے لوں گا اور بدلہ بھی لوں گا۔ پھر برنارڈ ملہم سے کہتا ہے ہمیں مصر سے مزید مدد کی ضرورت ہے۔ جواب میں ملہم کہتا ہے میں وعدہ نہیں کر سکتا، آخر کار ہم نے غزہ کے لیے ایک معاہدہ کیا لیکن تم نے غزہ کو کھو دیا، میں وزیر اعظم درگام سے بات کر کے تمہیں خبر دے دوں گا۔ پھر ملہم وہاں سے چلا جاتا ہے اور برنارڈ علیسا سے کہتا ہے میرا خیال ہے مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم غزہ میں دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور تمام سپاہی گھوڑا گاڑی پر سامان لاد رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کارا تیگن البز سے کہتا ہے کہ جو کچھ ہو سکے لے لو، یہ ہماری تلوار کا ہے۔ جواب میں البز کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں مال غنیمت جمع کرنے سے نہیں روکیں گے۔ جواب میں کارا تیگن کہتا ہے ہمیں کون روک سکتا ہے البز، سب جانتے ہیں کہ درویش چچا وہاں ہیں، میں اب باتیں نہیں سننا چاہتا۔ پھر کارا تیگن تمام سپاہیوں سے کہتا ہے صرف پلیٹیں اور برتن رکھو۔ پھر کارا تیگن البز سے کہتا ہے اسے دیکھو سلیبیوں نے پورے شہر کو قرارگاہ میں تبدیل کر دیا، انہیں کچھ خواتین کو یہاں رکھنا چاہیے تھا۔ تبھی وہاں توران شاہ آ جاتا ہے۔ توران شاہ کارا تیگن سے کہتا ہے اس غنیمت کا آدھا حصہ ہمارا ہے۔ کارا تیگن توران کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا دیکھو اسے، ہرگز نہیں، میری غنیمت مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، تم بھی نہیں، تمہارے پاس ایک تلوار ہونے کے سبب تم نے خود کو لٹیرا سمجھ لیا۔ جواب میں توران شاہ کہتا ہے میں لٹیرا نہیں ہوں بلکہ میں اس شہر کا گورنر ہوں، سلطان نور الدین کے حکم کے ساتھ اس کے بعد غزہ کا گورنر اب میں ہوں، اے بھیڑیے کے سر والے۔ جواب میں کارا تیگن کہتا ہے ذرا اسے بھلے کو تو دیکھو، چنانچہ تم دوبارہ اپنے پاؤں پر گر گئی۔ جواب میں توران شاہ کہتا ہے تم مجھے بتاتے رہو کہ میں نے غلط طرف کا انتخاب کیا، اب سے توران شاہ کیسے کام کرتا ہے ہر کوئی دیکھ لے گا، اور خاص طور پر تم۔